تقدیر یا تدبیر۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں انسانوں اور جنوں کے درمیان تقدیر اور تدبیر کے اثرات کی بحث چل پڑی۔ جنوں کے پاس بھی مضبوط دلائل تھے اور اچھے اور محفوظ تدابیر سے تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے، اور انسانوں کی طرف سے بھی تقدیر کے اٹل ہونے کے مضبوط دلائل تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بہت بڑھ چڑھ کر بولنے والے جن سے کہا، اگر تمہیں اپنی دلیل کے اٹل ہونے کا اتنا ہی یقین ہے تو ثابت کر کے دکھاؤ۔ جن نے کچھ عرصے کے لیے اجازت مانگی، جو اسے کچھ سالوں کے لیے دی گئی۔ یہ جن دن رات ترکیبیں سوچتا رہا کہ ایسا کیا کروں کہ اپنے دلائل کو ثابت کر سکوں۔ انہی خیالات میں اڑتا ہوا ایک دن جا رہا تھا، اس کی نظر پڑوسی بادشاہ کے محل پر پڑی۔ اس کی وسیع و عریض چمن میں نوعمر شہزادی اپنی کنیزوں اور سہیلیوں کے ساتھ چھپن چھپائی کا کھیل کھیل رہی تھی، اور اپنی سہیلیوں سے چھپنے کے لیے ایک الگ تھلگ درخت کے پیچھے چھپے ہوئی تھی۔ اس جن نے شہزادی کو غائب حالت میں ایک رومال سنگھا کر دوا سنگھائی اور بے ہوش کیا اور لے کر اڑ چلا۔ اس نے ایک بڑے اور گھنے درخت کی شاخوں کے درمیان ایک دم آرام دہ محل بنایا۔ اس میں شہزادی کی ضرورت کی اور کھانے پینے کی تمام اشیاء رکھ دی، تاکہ شہزادی ہوش میں آئے تو اچانک حیران و پریشان نہ ہو جائے۔ یہ درخت ایک شوریدہ اور خوب چوڑے دریا کے درمیان تھا، دور دور تک صرف جنگل و بیابان تھے۔ ہوش میں آنے کے بعد شہزادی نے رونا دھونا تو کیا، کھانے پینے سے انکار کیا۔ اس تبدیلی نے اس کے حواس گم کر دیے۔ جن کو اس کا اندازہ تھا انسان تا دیر نئی جگہ، لوگ، ماحول کو اپنا نہیں پاتا، اس لیے اس نے اس کی تمام ضروریات کی چیزیں رکھ دی تھیں، اور یہ کہہ کر نکل گیا کہ ابھی تم آرام کرو۔ نوم شہزادی غم و دکھ میں روتے روتے سو گئی۔ جن اگلے دن بزرگ کی شکل میں آیا اور اسے شفقت سے جھوٹی تسلیاں دیں تاکہ وہ بیمار نہ ہو جائے، کہیں بادشاہ معظم اسے سزا نہ دیں۔ شہزادی کی پسند کی چیزوں کے متعلق پوچھا، اگلے دن آنے کا کہہ کر چلا گیا۔ آہستہ آہستہ شہزادی جن کی عادی ہوتی چلی گئی، اور وہ اسی سے اپنی ضرورت کی چیزیں منگوانے لگی۔ آس پاس کی کھڑکیوں سے جنگل یا دریا کا نظارہ کرتی اور خوش رہتی۔ اسے اپنے جیسا اور کوئی انسان نظر نہ آتا، لیکن جن جسے وہ بابا کہنے لگی تھی اس کے بارے میں جان چکی تھی کہ وہ ایک جن ہے جو کمرے سے نکلتے ہی غائب ہو جاتا ہے، جبکہ باہر کوئی سیڑھی بھی نہیں۔ وقت گزرتا گیا، شہزادی نوعمری کے دور سے گزر کر جوانی میں داخل ہو گئی۔ جن کے آنے کے دورانی میں لمبا وقفہ آنے لگا، کیونکہ اب وہ مطمئن تھا کہ اب شہزادی کو پیش کرنے کا وقت آنے والا ہے، اور وہ بادشاہ معظم حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اپنی شرط جیت جائے گا۔ ایک دن طوفان کے آثار تھے، دن میں بھی رات چھا گئی۔ شہزادی نے ایسی طوفانی کیفیت پہلی بار دیکھی تھی۔ ڈر اور خوف سے اس کا برا حال کافی دیر گزر گئی کہ اس دوران اسے دروازے پر دستک سنائی دی۔ اسے یہ ایسا پہلی بار ہوا تھا تو وہ خوف زدہ ہو گئی کہ کسی نے دستک دی ہو، ورنہ جن تو خود بخود اندر آ موجود ہوتا تھا۔ شہزادی نے خوف و دہشت سے پوچھا، کون؟ تو اسے گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی، ہمیں کچھ دیر کے لیے اندر آنے دیجیے، ہم کچھ دیر کے لیے رکنا چاہتے ہیں۔ شہزادی نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ دو نوجوان بمشکل ٹہنی پر بیٹھے ہوئے تھے، اور دروازہ کھلتے ہی دونوں اندر داخل ہو گئے۔ شہزادی نے ایک مدت بعد اپنے جیسے انسانوں کو دیکھا تو اسے اغوا ہونے سے پہلے کا وقت یاد آ گیا۔ ایک نوجوان اچھے حلیے میں، دوسرا انتہائی غریبانہ حلیے میں تھا۔ شہزادی نے امیر شخص کو، جو کافی زخمی تھا، دوائیں دیں، اور غریب آدمی نے اپنے ساتھی کے مرہم پٹی کی، کچھ کھانا کھایا اور آرام کرنے لگے۔ دونوں نوجوان حیران تھے کہ اکیلی لڑکی کیسے اور کیوں کر یہاں رہ رہی ہے، لیکن انہیں فی الحال طوفان سے پناہ مل گئی تھی۔ لڑکی نے اگلے دن ہی بتایا کہ میں ایک جن کی قید میں ہوں، اور مجھے نہیں معلوم کہ میں کب سے اس قید میں ہوں، اور اتنی سیدھی ہاتھ کے اشارے سے اس نے بتایا تو نوجوان کو اندازہ ہوا کہ اس وقت 7-8 سال کی ہوگی۔ اب ان کے اندازے سے 12 سال گزر چکے ہیں۔ شہزادی جن کے آنے کے خوف سے انہیں جانے کا کہتی رہی، لیکن غریب لڑکے نے بتایا کہ یہ ایک ملک کا شہزادہ ہے، اور میں اس کشتی کا ملاح ہوں جس پر سوار ہو کر شہزادے ساتھیوں کے ساتھ مچھلیوں کے شکار کے لیے نکلے تھے کہ اس طوفان نے کشتی کو بری طرح تباہ کیا، اور باقیوں کا کیا بنا ہمیں نہیں معلوم۔ ہم صرف دونوں ہی تختے سے چمٹ کر اس درخت کی لمبی شاخوں سے اٹک گئے۔ چڑھتی طوفانی لہروں سے بچنے کے لیے درخت پر چڑھے تو کمرہ دیکھ کر حیرت بھی ہوئی اور بچنے کی امید بھی، لیکن یہاں تو ایک اور ہی ماجرا نظر آیا۔ شہزادی سے کچھ عرصہ ٹھہرنے کی اجازت چاہی۔ شہزادی نے بتایا کہ جن انہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ حیرت انگیز طور پر جن کے آنے کا وقفہ لمبا ہوا، اور اس دوران شہزادہ بہتر ہوا، اور وہی ہوا جو تقدیر نے رنگ دکھانا ہوتا ہے کہ شہزادی اور شہزادے کی آپس میں
دوستی ہو گئی۔ اور دلچسپی دیکھ کر سادہ دل ملاح نے کہا، جناب عالیہ، میں آپ دونوں کا نکاح کر دیتا ہوں، کیونکہ آپ کا اس طرح یہاں اکیلے رہنا ٹھیک نہیں، اور اس کے بعد جلد از جلد میں شہر جا کر آپ کے لیے مدد لے آؤں گا۔ طوفان کی وجہ سے لاتعداد تختے یہاں نیچے موجود ہیں، میں کسی طرح پہنچ جاؤں گا۔ یہ ساری بحث سن کر شہزادی اور شہزادہ راضی ہوئے۔ ملاح نے ان کا نکاح پڑھایا، اجازت لے کر چلا گیا۔ چند دن گزرنے کے بعد جن آ گیا۔ شہزادی نے شہزادے کو کسی طرح ایسے چھپایا کہ جن کو شک نہ ہوا۔ جن نے آتے ہی نئے انسان کی بو کا ذکر کیا تو شہزادی نے کہا، خود سوچے یہاں کوئی کیسے آ سکتا ہے؟ دریا کے درمیان ایک اکیلا درخت، اس قدر بڑا طوفان گزرا، کوئی یہاں نہیں پہنچ سکتا۔ کچھ غیر مطمئن ہوا جن، لیکن پھر بھی وہ شہزادی تک کھانے کی چیزیں پہنچا کر واپس چلا گیا۔ آج کل دربار میں میری ذمہ داریوں میں اضافہ ہو گیا، اس لیے میرے آنے کا وقفہ لمبا ہوگا۔ شہزادی مطمئن ہو گئی۔ اب شہزادی کے دن خوشی خوشی گزرنے لگے اور چند ماہ مزید گزر گئے۔ شہزادے کی بہتر صحت کے بعد ضد تھی کہ ہم دونوں فرار ہو جاتے ہیں، لیکن شہزادی جانتی تھی کہ جن ہر جگہ سے اسے تلاش کر لے گا اور شہزادے کو نقصان پہنچائے گا۔ شہزادے کو ملاح پر بھی حیرت تھی کہ وہ آج کئی مہینوں سے مدد لینے گیا ہے اور واپس نہیں پلٹا۔ اب شہزادی ماں بننے والی تھی۔ شہزادہ سخت پریشان کہ وہ اکیلے یہ سب کیسے سنبھال پائے گا، اور شہزادی کو جن کے آنے کا احساس ہوا تو اسے اندازہ ہو جاتا تھا۔ شہزادہ فوراً چھپ جاتا اور جن نے شہزادی سے آ کر کہا، تیار رہنا، میں تمہیں اس کمرے سمیت اٹھا کر آج بادشاہ سلامت کے حضور پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ ایک شرط تھی جو میں نے جیتی، اور اب میں جیت گیا ہوں تو تمہیں شاہی دربار میں لے جانے آیا ہوں۔ شہزادی حیران و پریشان تھی کیونکہ اس کے بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا۔ جن نے نعرہ بلند کیا، کمرہ ہاتھوں میں اٹھا کر پرواز شروع کر دی۔ چند منٹوں میں جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچا اور فاتحانہ انداز میں درباریوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ 12 سال پہلے تقدیر اور تدبیر کی جو بحث چلی تھی، جو لکھا گیا وہ بدل نہیں سکتا۔ یہی تھی، میں نے فلاں بادشاہ کی بیٹی کو اغوا کیا جس کی منگنی فلاں بادشاہ کے بیٹے سے ہو چکی تھی، لیکن اب اس شہزادے کی کشتی کے حادثے میں انتقال کی تصدیق کروا لی تو مجھے احساس ہوا کہ اب شہزادی کی شادی کہیں اور ہو سکے گی اور ہم تقدیر کو تدبیر سے بدل سکتے ہیں، ورنہ اس شہزادی کی شادی اس شہزادی سے ہی ہو جانی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کا حکم دیا تو ایک شہزادی کے بجائے 3 افراد برآمد ہوئے، شہزادی، شہزادہ اور ان کا بچہ۔ جن یہ سب دیکھ کر ششدر رہ گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس شہزادے سے پوچھا، تم اسی فلاں ملک کے شہزادے ہو؟ شہزادے نے شروع سے لے کر آخر تک سارا قصہ سنایا۔ جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں گر گیا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو عمر قید کی سزا دی کہ اللہ پر یقین محکم نہ ہو تو ایسی بحث میں قدرت کو چیلنج کرنے والی حرکت ناقابل معافی ہوتی ہے۔ شہزادی اور شہزادے کو ان کے لواحقین کے آنے تک شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا گیا۔